تو اب نعتیہ کلام کے بعد اب اس محفل کی اگلی کڑی میدان خطابت ہے، تو پھر آئیے ہم اس بزم کے سب سے ہونہار طالب علم محمد ذبیح اللہ جو اپنی تقاریر پیش کریں گے تو وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ چلاؤ تیر کے بہتر جو تیرے کمان میں ہے، چلاؤ تیر کہ بہتر جو تیرے کمان میں ہے، کسی کے آنکھ کی جادو تیری زبان میں ہے۔ محمد ذبیح اللہ ڈائس پر۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت بند کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کے بہت بڑا فضل ہے، اس نے اپنے پاک گھر میں جمعہ کی نماز کے لیے آنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت اس ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ جمعہ کے دن بہت سے بہتر اور مبارک دن ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تمام دن کا سردار سید الایام کہی گئی ہے۔ جس طرح سال میں 2 بار عید کا دن آتا ہے، اسی طرح ہفتہ میں بھی 1 بار جمعہ کا دن آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کو عید کا دن کہا ہے۔ عید کا دن کتنا مبارک اور اہم ہوتا ہے، اس بات سے جمعہ کا دن کا اہمیت کا اندازہ لگائے۔ اسلامی تاریخ میں جمعہ کے دن بہت سے اہم واقعات ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جمعہ کے دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے رہائی جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ کربلا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جدی پہاڑ پر جمعہ کے دن ٹھہری تھی۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی۔ اسلام میں اجتماعیت کا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی سب کام کو مل جل کر کرنا اور نظم و ضبط کے ساتھ کرنا۔ اجتماعیت کے ساتھ جو کام کری جاتی ہے اللہ کی مدد اور برکت ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر ایک امام کے پیچھے امامت میں ادا کی جاتی ہے، تاکہ اجتماعیت پیدا ہو۔ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ ہوگی۔ اسلام میں اجتماعیت کا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی سب کام کو مل جل کر کرنا۔ اسی طرح روزہ بھی مسلمان ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں اور سحری گھر والے کے ساتھ مل جل کر رکھتے ہیں، افطار مل جل کر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ طریقہ بہت بہتر بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم آ کر جمع ہو جاتی ہے اور پھر جہاں جتنا ضرورت ہوتا ہے لوگوں میں اتنا تقسیم کی جاتی ہے۔ حج بھی اجتماعیت کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر بستی کی مرکز مسجد میں حاضر ہو کر سب مل جل کر ایک ساتھ نماز ادا کر اور ادب اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ جب امام صاحب خطبہ دینے جائے تو اس وقت کسی سے بول چال نہ کرے، پوری بستی کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جمعہ کا نماز اہتمام سے ادا کرے۔ بہتر ہے کہ اذان سے کچھ دیر پہلے اپنے کاروبار کو بند کر اور جمعہ کی نماز کی طرف دوڑ پڑے۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے۔ اسی طرح عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ اتنی فضیلت کے باوجود بہت سے ایمان والا بھائی ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں کی طرح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔